طبیعت صحیح ہے؟ الحمدللہ علیہ صاحب، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ خیریت ہے؟ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ کیسے آنا ہوا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کہ ہدایت دے، کچھ سوال دے اگر اجازت دیں آپ۔ دیکھیں بھائی، میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں، پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی، سوال کریں گے پھر میں جواب دوں گا۔ جی جواب کے درمیان آپ میری بات کو نہیں کاٹیں گے، اور جب میرے جواب ختم ہو پھر جی۔ آپ کو بولنے کی اجازت ہے۔ اگر ابھی سے وعدہ کر لیتے ہیں تو میں آپ سے گفتگو کر لیتا ہوں، وَإِلَّا چھٹی ابھی سے بھاگ جاؤ، خود بھاگ جاؤ۔ نہیں، آپ بھی ایک وعدہ کر لیں ہم سے۔ کیا وعدہ؟ آپ یہ وعدہ کریں کہ جو آپ سے سوال ہو رہا ہے آپ اسی کے متعلق جواب دیں گے۔ دیکھیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس سوال سے جی مرتبط نہیں ہے۔ عرض کرتا ہوں، بعض باتیں آپ کو لگتی ہیں نا جی کہ وہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے ذہن میں کہ وہ سوال سے مرتبط نہیں ہے، لیکن وہ مقدمے کے طور پہ ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ آپ جب سوال کرتے ہیں نا، بعض باتیں مجھے اس میں وضاحت کرنی پڑتی ہے، صرف آپ کے لیے نہیں، ناظرین کے لیے بھی، کہ بعض باتیں ٹھیک سوال سے ہے۔ مرتبط ہیں، وہ ظاہری طور پر شروع میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس سے مرتبط نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو بعد میں جب سوال کامل ہوگا آپ کو پتہ چلے گا۔ میں سوال کے علاوہ کوئی چیز نہیں کہوں گا آپ سے، آپ کے سوال کے جواب کے علاوہ، لیکن جواب دینا میری ذمہ داری ہے۔ اگر میرے جواب غلط ہوا، میرا جواب ناقص ہوا، میرا جواب غیر مرتبط ہوا آپ کے سوال سے، پھر لوگ وہ جانچیں گے، پھر آپ جب میری بات ختم ہو تو پھر آپ کہہ دینا کہ بھئی آپ کا جواب ناقص ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میرے جواب کے بیچ میں آپ نے ایک دفعہ بات کاٹ دی، اسی وقت آپ کو رخصت کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے یعنی آپ کا نتیجہ جو ہو وہ سوال کا جواب ہی ہونا چاہیے، آپ مقدمے میں کچھ بھی بولیں وہ آپ کو اجازت۔ ٹھیک ہو گیا؟ میرے بات نہیں کاٹ سکتے، سمجھ آئی نا بات؟ چلیں سوال کریں۔ ٹھیک ہے، ڈرے نہیں۔ اور ڈر نہیں رہا، دیکھیں جاہل آدمی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے منہ پھیر لو، ٹھیک ہے نا؟ جی پہلے بھی آپ آیت ہے، ایک سوال کا جواب آپ نے کیا، سوال میں نے اس کریں۔ سوال کا بھی جواب نہیں دیا، پھر آپ نے دوسری تیسری کر دی بیچ میں نا، اس طرح پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر میں جواب کا سوال کا جواب نہیں دے سکتا نا اس سوال طرح کرنے دینا۔ کہ اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، سوال جواب کے بیچ میں دوسری تیسری چوتھی سوال کر لیتے ہیں، پھر وہ گفتگو نہیں ہو سکتا اس طرح، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ ٹھیک ہو سوال گیا کرو۔ نا، ابھی سوال ہاں، سننے۔ سوال کر لو جی۔ جی، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اس آیت کا جو بقوم ہے اس سے کیا مصداق کیا ہے اس کا؟ تعلیمات اہل بیت اور تعلیمات تشیع میں۔ محترم ناظرین، اس شخص نے جو سوال کیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 54 ہے، یہ تفسیر البرہان ہے، شیخ سید ہاشم بحرانی رحمہ اللہ کی شیعہ حدیث ہے، شیعہ حدیث جو قرآن مجید کی تفسیر میں صادر ہوئی ہیں۔ اس میں سورہ مائدہ میں آپ کو لے کے چلتے ہیں، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 54 میں آپ کو کھول کے دیتا ہوں تاکہ ان کو مل جائے کہ اس کی آیت کی تفسیر کیا ہے۔ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی آپ میں سے دین سے مرتد ہو جائے، وسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے جگہ، جو مرتد ہو گئے چلے گئے نا، وہ کافر ہو گئے، چھوڑ دیا انہوں نے حق کا راستہ، ان کو ریپلیس کرے گا اللہ تعالیٰ، ان کی جگہ ایسے قوم کو لائے گا جو وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، مخلص ہے، مومن ہے، اللہ ان سے بھی پیار کرتا، اللہ ان کو جزائے خیر دے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مسلمانوں کے ساتھ بڑے کیا ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ بڑے ہی متواضع ہیں، کفار کے ساتھ بہت ہی شدید ہیں۔ اچھا، اس کے متعلق یہ کون ہے شیعہ مذہب میں؟ ہمارے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان صاحب هذا الامر محفوظ له اصحابہ، اللہ تعالیٰ ہر امام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس کے اصحاب کو، اس کے یاروں کو، اس کے انصار کو اللہ تعالیٰ نے معین فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ کو انصار ملیں گے۔ لو ذهب الناس جميعا اتى الله له باصحابه، لوگ پوری دنیا امام علیہ السلام کو چھوڑ دیں، امام علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے انصار مل جائیں گے۔ وهم الذين قال الله عز وجل، یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هؤلاء فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين، یہ آیہ ہے، آیہ نمبر ہے سورہ انعام میں، آیہ نمبر 89 ہے۔ اگر یہ لوگ کافر ہو جائیں اور چھوڑ جائیں حقیقت کے راستے کو، تو ہم نے ایسے لوگوں کو ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ کافر نہیں ہیں۔ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ
یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ اگر اصحاب امام علیہ السلام یا اصحاب امام علیہ السلام ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر لوگ امام علیہ السلام کو چھوڑ بھی دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ریپلیس کرے گا ایسے لوگوں کے ساتھ جو مومنین کے ساتھ کیا ہوگا، مومنین کے ساتھ متواضع ہوں گے، کفار کے ساتھ شدید ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب پتہ چلا جناب؟ جی جی بالکل پتہ چل گیا، لیکن آگے صفات ہیں کچھ. پڑھیں آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا حضرت علی یا ائمہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ انصار ملا دیتے ہیں، یہی جواب تھا آپ کا؟ جی سر. ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. جی سر، یاد کرتے ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. یہ شخص ہاں اللہ کے راستے میں. جی سر پوچھیں. تو اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کا ان کو خوف نہیں ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو اب مجھے آپ 12 ائمہ میں سے ان کے ایسے انصار دکھائیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں مرتدین سے جو ہے نا وہ قتال بھی کیا ہو اور کسی کی ملامت کا انہوں نے جو ہے نا خوف بھی نہ کیا ہو. سب سے پہلے حضرت علی سے شروع کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب اور انصار مجھے دکھائیں. آپ سن لیں کہ انہوں نے جو ہے نا سوال پورا کرنے دینا، سوال پورا کرنے دیں. آپ حضرت علی کے انصار دکھائیں جس میں انہوں نے مرتدین اور کفار پر سختی کی ہو اور مومنین سے انہوں نے نرمی برتی ہو. یا امام حسن کے دکھائیں، امام حسین کے دکھائیں، یا بقیہ ائمہ کے دکھائیں کہ انہوں نے کفار سے جہاد کیا ہو. سمجھیا. اب ملاحظہ فرمائے میرے محترم ناظرین، آیا یہ ہے اگر کوئی شخص دین سے مرتد ہو جائے، یعنی امام علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دے لوگ، تو امام علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ریپلیس کرے گا ایسے انصار کے ساتھ جو اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ان کی شان یہ ہے کہ مومنین کے ساتھ وہ کیا ہے، متواضع ہیں، مہربان ہیں، مومنین کے ساتھ لطیف ہیں، اور کفار کے ساتھ وہ شدید ہیں. کفار کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، اس میں یہ دیکھیں بھائی، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ مرتدین کے ساتھ جہاد بھی کریں. اس میں آیا میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کفار کے ساتھ جہاد کریں، راہ خدا میں جہاد کریں، یہ بات موجود ہے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ کوئی شخص ملامت کرے، بری بات کہے، اس سے وہ ڈرتے نہیں. یہ دو صفتیں ہیں. صفت یہ نہیں کہ مرتدین کے ساتھ وہ قتال بھی کریں. اچھا، جہاد جو ہے، جہاد کے کئی اقسام ہوتے ہیں. جہاد یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار اٹھائیں اور کفار سے لڑیں. جہاد کی سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لڑائی سے واپس آ رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ قوم آ رہے ہیں جہاد اصغر سے، چھوٹی والی جہاد سے آ رہے ہیں، اور ان پر جہاد اکبر واجب ہے. تو لوگوں نے کہا کہ جہاد اکبر کون سا ہے؟ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نفس کو بولا کہ اپنے شہوات کا مقابلہ کرنا، یہ جہاد اکبر ہے. ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے اصحاب کیا وہ جہاد کرتے تھے؟ جی ہاں، جہاد کرتے تھے، فرماتے تھے سب جہاد کیا، جہاد تلوار والی جہاد وہ چھوٹی والی ہوتی ہے. سب سے بڑی جہاد جو ہے شہوات کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، وہ اپنے نفس کے ہوا کے ساتھ جہاد کرنا وہ ہوتا ہے. اب آپ نے پوچھا ٹھیک ہے نا، تو یہ جو جہاد ہے، پہلے آپ کا جہاد کا کانسیپٹ یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا، سپاہی صاحبہ وہاں پہ بم رکھ دیا مسجد میں، امام بارگاہ میں، سڑک میں، یہ جہاد صرف ہی ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کی نادانی ہے، یہ جہاد نہیں ہے. جہاد صرف کیا ہے؟ جہاد یہ ہے، سب سے بڑی جہاد یہ ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. اس کے بعد جہاد، صحیح جہاد وہ ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کے فرمان، اگر وہ فرمان دے دیں، وہ مناسب سمجھے، کفار کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں تو جہاد ہوتا ہے. اب انہوں نے پوچھا امام علی علیہ السلام کے لیے. امام علی علیہ السلام کے اصحاب، جی ہاں ان کے بہت سارے اصحاب تھے، مخلص تھے، کفار کے ساتھ انہوں نے لڑا ہے. آپ کے مامو جان جو تھے نا، وہ معاویہ والے، وہ سب سے بڑے مشرک تھے، کافر تھے. ان کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ کفاری کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی حربک حربی وسلمک سلمی، انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. جو امام علی علیہ السلام سے لڑ رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی لڑائی ہے. تو آپ جو صفین میں جو لڑائی ہوئی ہے، جو جمل میں لڑائی ہوئی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے آئے تھے وہ. تو وہاں پر جو مؤمنین مخلصین تھے امام علی علیہ السلام کے لشکر میں، ان کے اصحاب تھے محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عن محمد، مالک اشتر، عمار یاسر، یہ سب اصحاب تھے میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے، اور یہ شہید بھی ہو گئے. تو یہ کیا تھے؟ اذلۃ علی المؤمنین تھے.
یہ اللہ تعالیٰ ان سے صفات پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، یہ مومنین کے ساتھ بڑے متواضع رحم دل تھے، اعزت علی الکافرین، کفار پہ یہ بڑی شدید تھے۔ کفار کون؟ معاویہ کا قوم اور عائشہ والوں کا، اور جمل والوں کا، اونٹنی والوں کا قوم۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، انہوں نے اللہ کے راستے میں بڑا جہاد بھی کیا، چھوٹا جہاد بھی کیا۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کے ملامت سے ڈرے نہیں، کبھی ڈرے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، ان کے ساتھ اگر وہ لڑائی میں نکلے، پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لڑائی نہیں کیا تو صلح کیا، تو پھر وہ جہادی مرتفع ہو گئے، جہاد اصغر مرتفع ہو گئے، جہاد اکبر باقی رہا، وہ امام علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے ساتھ اصحاب شہید ہو گئے، وہ دنیا کو معلوم ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ ان کے یار تھے، ان کے اصحاب خاص تھے۔ ان کا جہاد تلوار نہیں تھا، ان کا جہاد، ان کے زمانے میں جہاد ان کی جو ہے کار خیر تھا، جہاد ان کا خدمت خلق خدا تھا، جہاد ان کا ارشاد الناس تھا، جہاد ان کا جہاد اکبر تھا، جہاد النفس تھا۔ اور اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک، الحمدللہ فبہت الذی کفر۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہاں جو جہاد کا لفظ یجاہدون فی سبیل اللہ، اس سے آپ نے جو جہاد اصغر یعنی مراد لیا ہے، جہاد اکبر مراد لیا ہے، جہاد النفس۔ آپ اس کی تفسیر تھوڑا اپنی کتب سے دکھائیں کہ ائمہ نے اس آیت کی اس جو نا یجاہدون فی سبیل اللہ سے مراد جہاد بالنفس مراد دیا ہے۔ پہلا سوال میرا یہ۔ دوسرا سوال یہ کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنے افراد بھی تھے اور اتنی قوت بھی تھی کہ انہوں نے حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ سے جہاد کیا، تو یہی لوگ ابو بکر صدیق کے دور میں کہاں تھے، عمر فاروق کے دور میں کہاں تھے، حضرت عثمان کے دور میں کہاں تھے؟ میری بات پوری سنیں، میری بات پوری سنیں۔ اور آپ نے کہا کہ انہوں نے جو ہے نا حضرت معاویہ سے جو ہے نا جنگ کی، اگر وہ اتنے کافر تھے اور جو ہے نا واجب القتل تھے اور جہاد کے لائق تھے، تو حضرت حسن نے صلح کیوں کی؟ تو آپ نے دو تین سوال کیا نا، ایک سوال ایک کیا کرو نا، سوال ایک کیا کرو بھائی، سوال ایک کیا کرو نا، تو اس طرح نہیں ہوتا، دو تین سوال کرتے ہو۔ صلح کیوں کیا؟ آپ کے جواب سے سوال نکل رہے ہیں نا۔ نہ وہ سوال اگر نکال رہا ہے نا تو سوال ایک کیا کرو نا بھائی۔ تھینک یو سر، میں آپ کی خدمت میں۔ تو یہ کہ جی سر، یہ کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں شیعہ مذہب میں، جہاد النفس ایک بہت بڑا باب ہے، کتاب نہیں، کیا مطلب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کی تفسیر دکھاؤ۔ نہیں، جب ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ہاں، اس آیت کی ائمہ سے تفسیر دکھاؤ۔ یہ کتاب وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشریعہ، شیخ حر عاملی رحمہ اللہ کی، یہ جلد نمبر 15 ہے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنین کو جزائے خیر دے، یہاں پر صفحہ نمبر 161 میں جہاد النفس کے ابواب شروع ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی ماشاء اللہ بہت ہی واضح اس میں احادیث ہیں۔ ابواب جہاد النفس وما یناسبہ، کہ جہاد کے، میں ہم نہیں کہتے، ہم ایسے نہیں بناتے ہیں، آپ کی طرح نہیں ہے کہ سنت جھوٹی، ہاں سب عقائد جھوٹے، نام جھوٹے، خلافت سب جعلی کے جعلی، ہمارے سب کام اصلی ہیں بھائی۔ ہم نے یہ دین نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بعث سریۃ فلما رجعوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا، اور وہ لشکر جنگ سے واپس آیا، جب واپس آئے فرمایا مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر وبقی علیہم الجہاد الاکبر، فرمایا کہ شاباش اور شادباش اس جماعت کو جنہوں نے چوٹی والی جہاد کیا، نکی والی جہاد کیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ جہاد اصغر سے واپس آئے، اور نکی چوٹی بھی نہیں، جو سب سے اصغر یعنی سب سے چھوٹی والی جہاد سے واپس آئے۔ وبقی علیہم الجہاد الاکبر، اور ان پہ واجب ہے جہاد اکبر، سب سے بڑا جہاد واجب ہے۔ پوچھا کہ جہاد اکبر، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مل جہاد الاکبر، جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا جہاد النفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ جہاد نفس ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پورا ابواب ہے، ایک باب نہیں، کئی ابواب ہیں یہاں پر جہاد نفس کے ابواب پر۔ تو جہاد کی دو قسمیں ہمارے مذہب میں ثابت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ نے نہیں فرمایا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو لفظ جہاد خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لفظ جہاد کے دو اقسام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کبھی جہاد یہ تلوار کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی جہاد یہ تلوار کے ساتھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔
حج کرنا خود جہاد ہے ہمارے احادیث میں کہ حج کرنا جہاد ہے. جس زمانے میں جہاد نہیں ہے اس زمانے میں حج کرنا جہاد ہے. جس زمانے میں حج جہاد نہیں ہوتا اس زمانے میں نیکی کرنا جہاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ حدیث میں ہمارے حدیث میں موجود ہے. تو جب یہ پتہ چلا تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر انہوں نے ہمیشہ قتال نہیں کیا. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, تو 13 سال مکے میں تھے, کفار اتنے مارتے تھے, پتھر مارتے تھے, گالی دیتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, جھوٹے کہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہیں کیا. اب انہوں نے کہا, ان کا اگلا سوال یہ تھا کہ اگر معاویہ کافر تھا تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے ان کے ساتھ جہاد کیا, تو ابو بکر عمر کے زمانے میں کہاں تھے؟ تو ہم آپ سے یہی پوچھتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو جہاد کیے ہیں, جنگ بدر ہے, جنگ احد ہے, غزوہ احزاب ہے, غزوہ خیبر ہیں, اتنے غزوہ موتا ہیں, تو جب مکے میں تھے یہ کیوں جنگیں نہیں کیا؟ جب مکے میں تھے جنگیں کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہاں پہ انصار نہیں تھے. مکے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہیں کیا کیونکہ مکے میں اس زمانے میں اتنے مسلمانوں کے پاس فورس نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. جب امیر المؤمنین علیہ السلام وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا, تو ان کے پاس اتنے انصار نہیں تھے کہ ان کے ساتھ جہاد کریں. بعد میں لوگ مل گئے تھے, قتل عثمان کے ساتھ لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کی, انصار بہت زیادہ بنے, تو ان کے ساتھ انہوں نے جہاد فرمایا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی نئی چیز, کوئی عجیب چیز نہیں ہے کہ ایک زمانے میں ان کے اصحاب کم ہوں, ایک زمانے میں ان کے انصار زیادہ ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی تھا کہ ایک زمانے میں ان کے انصار کم تھے, ایک زمانے میں ان کے انصار زیادہ تھے. جی جناب, آگے بھی کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں, سوال دیکھیں نا, میں نے آپ کو کہا کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں, ٹھیک ہے, میں نے مان لیا, ٹھیک ہو گیا. اس آیت میں جہاد اصغر مراد ہے یا اکبر مراد ہے؟ اس میں آپ ائمہ کا قول بتا دیں. آپ نے جو اس کی تفصیل ہاں, قرآن فرماتا ہے کہ واقیم الصلاۃ. دیکھیں, واقیم الصلاۃ, نماز کی کتنی قسمیں ہیں؟ نماز کی بہت ساری قسمیں ہیں. خاموش. دیکھیں, نماز کی کتنی قسمیں ہیں؟ نماز فجر ہے, نماز ظہر ہے, نماز عصر ہے, نماز مغرب ہے. اب کوئی آیت آ جائے نا کہ واقیم الصلاۃ, تو بتاؤ کہ اس آیت میں کون سی نماز مراد ہے؟ جی کون سی نماز مراد ہے؟ اس میں نماز صبح مراد ہے؟ حدیث دکھاؤ. خاموش شاہد صاحب, خاموش. اس میں دکھاؤ بھائی کہ کون سی نماز مراد ہے. پھر مذاق اڑانا شروع کر دو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کون سی نماز. اقیم الصلاۃ, اللہ نے بولا اقیم الصلاۃ, یہ کون سی نماز؟ فجر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, تراویح ہے, نماز جمعہ ہے, نماز عید ہے, کون سی نماز ہے بھائی؟ یہاں پر جب اللہ نے مطلق بیان کیا ہے, سب کو پتہ ہے کہ جب ایک لفظ مطلق آتا ہے تو اس کو اس اطلاق پہ رہنے دیتے ہیں. یہ لوگ جہاد کرتے ہیں, اللہ نے یہ نہیں بولا یہ قتال کرتے ہیں, فرمایا یہ جہاد کرتے ہیں. جہاد حدیث نے بتایا جہاد کے 2 اقسام ہیں, جہاد نفس ہے اور جہاد بالسیف ہے, قتال ہے. تو جہاد اکبر ہے, جہاد اصغر ہے. جب جہاد اکبر واجب ہو یہ جہاد اکبر کرتے ہیں, جب جہاد اصغر واجب ہو یہ جہاد اصغر کرتے ہیں. یہ قرآن نے یہ تقسیم نہیں کیا. ٹھیک ہے نا جی سر, آپ کا جو کوشش ہے وہ ناکام ہے ہمیشہ کی طرح, الحمدللہ. نہیں, میرا سوال آپ پورا سن نہیں رہے ہیں. میں نے آپ کی بات تسلیم کر لی, جہاد کی 2 قسمیں ہیں, لیکن یہاں جو اللہ پہلے مرتدین کا ذکر کر رہا ہے, اس کے بعد خوف کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کو خوف نہیں ہے. تو یہ سیاق و سباق سے جو جہاد مراد ہو رہا ہے, آپ امام کا قول بتائیں نا. میں قرآن سے تھوڑی پوچھ رہا ہوں آپ کو, میں بول رہا ہوں کہ آپ کسی امام سے تفسیر بتائیں کہ اس سے کون سا والا جہاد مراد ہے, یا اس سے مطلقاً دونوں جہاد مراد ہے, آپ دکھا دیں. یہاں پر خوف سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے بھائی. نہیں فرمایا کہ یہ تلوار, یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں نا خوف سے مراد یہاں پہ جو خوف ہے یہ تلوار کا خوف نہیں ہے, یہ لوگوں کی ملامت سمجھتے ہو؟ لفظ ملامت بولتے ہیں لوگ برا ڈانٹے نا. وہ ایک شخص اگر نماز پڑھتا ہے لوگ برا کہتے, لوگ ڈانٹے کہ بھئی یہ کتنا مذہبی مولوی بن گیا ہے, یہ سارا دن نماز پڑھتا ہے. ایک شخص قرآن زیادہ تلاوت کرے, کہتا ہے یہ کام نہیں کرتا, یہ سارا دن قرآن پڑھتا ہے. یا ایک شخص حج جاتا ہے, بھئی لوگ اگر اس کو برا کہیں, یہ لوگوں کی ڈانٹنے سے نہیں ڈرتے. یہ جو خوف ہے نا, لا یخافون لومۃ لائم, یہ اس نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے تلوار سے نہیں ڈرتے. تاکہ آپ کہتے ہیں یہ یجاہدون جو ہے یہ جہاد سے مراد جہاد بالسیف ہے, جہاد اصغر مراد ہے. یخافون سے مراد یخافون لومۃ لائم, لوگوں کی ڈانٹ سے نہیں ڈرتے. یہ مؤمنین کے ساتھ کیا ہیں؟ متواضع ہیں. کفار کے ساتھ شدید ہیں, کفار کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں.
اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، چاہے وہ جہاد نفس ہو، کبھی جہاد نفس ہوتا ہے، کبھی جہاد اکبر ہوتا ہے، کبھی جہاد اصغر ہوتا ہے. اور پھر خوف جو ہے نا، یہ ڈانٹ، لوگوں کی ڈانٹ کی پرواہ نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کوشش پر ناکام. چلیں شاہد صاحب، چارج آپ کا ختم ہے جی. کیسے ختم ہے؟ جواب تو دے دو. ایک اور سوال بھی ہے میرے پاس. آخری سوال کر لو اپنا، آخری سوال، سب سے اہم سوال کر لو بھائی. آخری سوال نہیں، یہ سوال اب میرا حل نہیں ہوا ہے. چلو میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے. نہیں، میں معاف کر رہا ہوں آپ کو سوال. حسینہ پوچھ لیں. آپ جو ہے نا ابھی شیخ خیر کا اسلام کے بھی آ جاؤ ادھر سے، اپنے اساتذ کو چلو لے کے آپ اگلا ثابت سوال کریں. کر لیتے ہیں. سوال عوام کریں. فیصلہ کرے گی آپ نے کتنا جواب دیا ہے، کتنا نہیں دیا ہے نا. جی وہ سر، تو جی عوام سر. فیصلہ کرے گی. اگلا سوال میرا بتائیں. کر لوں. کر لیں، کر ہے لیں. طاقت. بسم اللہ. اب آپ نے کہا کہ اس سے دونوں جہاد مراد ہیں. آپ نے یہی کہا. میں نے کہا یہاں پہ مطلق ہے، لفظ مطلق ہے تو اس سے دونوں آ سکتے ہیں. مطلقاً تو دونوں شامل ہو گئے نا. جی سر، جی سر. مطلقاً میں دونوں شامل ہیں نا. میں خادم، بسم اللہ، سوال کر لو جی. ہاں، تو دونوں جہاد مجھے دکھائیں حضرت علی کے انصار کے. چلو آپ نے تعویل کر دی، آپ نے امام کا قول چلیں بھی جی، پیش نہیں کیا، چلیں جی. اپنا عمار فرمان یاسر، بیان کر دیا. یہ دیکھیں یہ شخص شیعوں کی دشمنی میں کتنا دور گیا ہے. دیکھیں عمار یاسر نے کون؟ جہاد کیا ہے معاویہ سے، اس میں شہید بھی ہو، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. جمل میں بھی تھے، وہ وقت پھر صلح عائشہ ہو سے بھی گئی. انہوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اب یہ کہتے ہیں جہاد اکبر تو ان کا ثابت ہے، جہاد اصغر تو ان کا ثابت ہے. جہاد اکبر ثابت کریں کہ وہ اپنی ہوائے نفس سے اعتراض کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ ثابت کریں ان کے لیے. وہ متقی با تقویٰ تھے، حضرت مالک اشتر با تقویٰ تھے، محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ با تقویٰ تھے، اسبغ ابن نباتہ با تقویٰ تھے، کمیل ابن زیاد با تقویٰ تھے، میثم تمار صاحب کرامات تھے، الا ماشاء اللہ. یہ بہت اس کی کہانی لمبی ہے. ماشاء اللہ. آپ کے صحابہ کی طرح کہانی نہیں ہے. بہت لمبی ہے. اور بھائی میں آپ کو ایک سنا دوں. میں میں کہتا ہوں آپ کا صحابہ کا میں جہاد اکبر سناتا ہوں. ایک صحابی کا نام ہے. صحابہ پہ نہیں ہے، نہیں نہیں آپ نہیں نہیں ائمہ نہیں میری بات نہیں معصومین کاٹیں گے، پہ میری ہو. بات نہیں کاٹیں گے، میری بات نہیں کاٹیں. آپ کاٹ رہے ہو مجھے. میں نے امام علی علیہ بہت کٹ السلام رہے ہو امیر آپ. المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب کا جہاد اکبر جہاد اصغر آپ کو دکھایا. اب سن لیں، آپ ہاں، اپنے صحابہ کا جہاد اکبر. ایک صحابی کا نام ہے نہیں ہے، اہل بیت معصوم المغیرہ. ہیں. آپ کے معصوم جان. اب بھائی خاموش. المغیرہ ابن شعبہ، ایک صحابی کا نام ہے المغیرہ ابن شعبہ. عمر کے زمانے میں وہ کوفے کا گورنر تھا، ٹھیک ہے نا. ایک صحابی نے اس کو دیکھا کہ یہ ایک دوسرے صحابی کی بیوی ہے. اس صحابی کا بیوی کا نام ہے ام جمیل، وہ خود بھی صحابیہ ہے. اور خاموش ہو جاؤ یار، شاید سن لو نا بھائی، برداشت کرو نا. شیعوں کا جب آ جاتا ہے نا، برداشت نہیں ہوتا. تو مغیرہ ابن شعبہ کو دیکھا کہ یہ جاتا ہے اس کے ساتھ زنا کرنے. مغیرہ ابن شعبہ صحابی، عمر بن الخطاب کا چہیتا گورنر ہے کوفے کے علاقے میں، جس سے زنا ہو رہا ہے وہ خود صحابیہ ہے، اور وہ خود بھی ایک صحابیہ کی بیوی، ایک دوسرے صحابی کی بیوی ہے، ٹھیک ہے نا. مغیرہ ابن شعبہ یہ جو ہے اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے روزانہ. تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، دوسرے صحابی کو بلایا، تیسرے صحابی کو بلایا، اور چوتھا آدمی جو تھا وہ تابعی تھا، اس کو بلایا. آ جاؤ دیکھو. انہوں نے کھڑکی سے دیکھا بھائی، خوب سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ اس نے وہ صحابی کی بیوی کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے. اور بیٹھے سنو جہاد. میں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا جہاد اکبر جہاد اصغر سنایا. اب عمر کے اصحاب کا دکھا دیتا ہوں نا جہاد اکبر، کہ یہ اس کے بیوی کے ساتھ ایک صحابی مغیرہ بن شعبہ دوسری صحابیہ کے ساتھ، جو وہ خود شادی شدہ ہے صحابیہ، شوہر بھی اس کا صحابی ہے. چار ادھر 3 صحابی اور ایک تابعی وہ کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. خوب لوگ ایک دوسرے سے پوچھا تم نے دیکھا؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے دیکھا. تیسرے سے پوچھا تم نے دیکھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا. کیسے دیکھا؟ میں نے بالکل دیکھا کہ وہ جو ہے اندر کر رہا ہے، اس کے صحابیہ کے اندر کر رہا ہے مغیرہ ملعون. ہاں ابھی پتہ چلے گا. چوتھے اس نے کہا میں نے بھی دیکھا. تو انہوں نے خط لکھا عمر صاحب کو، بھائی یہ کیا تماشا ہے، تم نے ایسے فاسق فاجر حرام زادے کو تم نے یہاں پہ گورنر بنایا. سارا دن یہ لوگوں کی بیویوں کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ اسی کی بیوی کے ساتھ کرو، اس کی بھی. آج ہم نے دیکھا 4 آدمی دیکھا. تو عمر نے سب کو بلایا. عمر صاحب نے اب سن لو نا کبھی مناظرہ کرنا اس موضوع پہ، مغیرہ ابن شعبہ کی کہانی پر. اب سن لو، میری بات نہیں کاٹیں گے نا شاہد بھائی، میری بیچ میں نہ بولا کرو نا، میری بیچ میں نہ بولا کرو. تب برداشت کرو جہاد اکبر صحابہ کا. تو عمر نے سب کو بلایا کہ آ جاؤ. جب مدینے آئے
تو پہلے صحابی جب آیا کہ وہ شہادت دے دے، عمر نے کہا کہ ایسے شہادت نہ دینا کہ صحابہ کی بے عزتی ہو. اس نے تو صحیح شہادت دی کہ بھائی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کمینہ آدمی جو ہے اس کے ساتھ زنا کر رہا تھا. عمر بڑا پریشان، اب تو سنسار کرنا پڑے گا نا. دوسرا آدمی آیا، دوسرا صحابی آیا، اس نے بھی شہادت دیا کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ مغیرہ بن شعبہ کمینہ جو ہے اس صحابیہ کے ساتھ، وہ بھی خود شادی شدہ عورت ہے، اس کا شوہر بھی صحابی، اس کے اندر کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا. آئے ہایا. تیسرا آج کل کے جو مولوی ہیں بالکل صحابہ جیسے، ان کے جو مولوی حضرات مساجد اسکولوں میں بچوں کے، یہ بالکل عمر ابو بکر، یہ ان کا سیدھا ہی یہی ہے. ہاں یہ خود بیچارے بھائی ان کو خود یاد آ رہا ہے، ابھی میں اندر کرنے کی بات کر رہا ہوں نا، ان بیچارے مدرسے میں رہ چکے نا، اب ان کے اپنے پریشانی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اب بھائی خاموش ہو، تیرے لیے بہتر ہے. تو تیسرے نے بھی آیا، اس نے بھی شہادت دی. عمر پریشان لرز رہا ہے کہ مغیرہ تو میرا دوست ہے، اب اس کو سالے کو سنسار کرنا پڑے گا. چوتھا جب آیا ہے زیاد ابن ابی، عمر نے دور سے اس کو چیخ کے مارا کہ ایسے شہادت دے دو کہ صحابہ کی بے عزتی نہ ہو. اس کو ڈرایا بھائی بادشاہ نے. تو وہ جب آیا تو اس نے کہا میں نے کیا دیکھا تو نے؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تیز تیز سے دونوں سانس لے رہے تھے. اچھا سانس لے. پھر کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ یہ آگے پیچھے ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر پوچھا آگے کیا دیکھا؟ اس کی تم نے وہ حالت تناسل دیکھا کہ وہ اندر جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ کوفے میں اقرار کر چکا تھا کہ میں نے دیکھا. ابھی عمر نے دھمکی دیا نا، ڈر گیا. تو اس طرح جو چوتھا شاہد جو ہے وہ اس کی شہادت جو خود عمر نے اس کی شہادت کو روکا. خود عمر نے اپنی چالاکی سے اس کی شہادت کو، عمر خوش ہو گیا، تالی بجانے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مغیرہ بچ گیا، مغیرہ بچ گیا، مغیرہ بچ گیا، مغیرہ بن شعبہ بچ گیا. اس کو آپ کے عمر نے، یہ عمر کا جہاد اکبر ہے، اور عمر کے گورنر کا جہاد اکبر ہے. تالی بجا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ مغیرہ بچ گیا. پھر ان تینوں بیچاروں پہ اس نے حد قذف جاری کیا. وہ 3 صحابہ پر کہ تم نے جھوٹی شہادت کیوں دی؟ اللہ کی قسم 3 صحابہ پر عمر نے جھوٹی شہادت پہ ان کو کوڑے مارے، 80 کوڑے مارے بیچاروں کو. اور پھر کیا ہوا؟ آخر تک وہ صحابہ کہتے تھے، آخر حیات تک کہتے تھے کہ ہماری شہادت صحیح ہے، ہم نے جو شہادت سے کبھی بھی کریں گے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک ہے نا. اب اپنے استاد کی، اب میرا چیلنج ہے تمام جماعت عمریہ کو کہ یہ جو میں نے آج جہاد، خاموش یار، خاموش، ایک منٹ خاموش. میرے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے بیچ میں نہیں بولیں گے نا. منافق کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وعدہ کرتا ہے فوراً توڑ دیتا نا. ابھی آپ شروع سے بات کر رہے ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے بیچ میں نہیں بولیں گے نا. ذلیل آدمی، شکل اپنا دیکھو نا، خاموش ہو جاؤ. میں وعدہ کیا تو نے منافق. اب میرا چیلنج ہے پورے جماعت عمریہ کے علماء کو، مغیرہ ابن شعبہ نے کیا زنا کیا تھا نہیں کیا تھا تمہارے صحابی نے؟ اور عمر ابن خطاب کی یہ ظلم، عمر ابن خطاب کا یہ کہ مغیرہ کو اس نے حد سے بچایا، اس کو سنسار کے حد سے بچایا، وہ شریعت کے خلاف، کیونکہ اس نے شہود کو ڈرایا دھمکایا، شہود کو شہادت نہیں دینے دیا. آ جاؤ، اس پر میرا چیلنج، آپ کے علماء سے مناظرہ کریں. جہاد اکبر ثابت ہو گیا تمہارا، چلے بھاگ جاؤ ذلیل آدمی. وعدہ کرتا ہے کہ میں بات بیچ میں نہیں بولوں گا، پھر بولنا ہی شروع کر لیتا ہے.